यार फिर कल तुम सब लोग आ रहे हो ना। शांति काफी देर से इन्हें कायल करने की कोशिशें कर रही थी। श्योर्स श्योर्स क्यों नहीं। सैफ नॉर्मल अंदाज में खोया हुआ। वैसे गाइस कल है क्या। शाहजैन ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक शरारत भरे लहजे में कहा था। जैन, शांति ने शिकवा करती निगाहों से उससे देखा था। यार लेकिन पता भी तो चलना चाहिए ना कि आखिर ये पार्टी रखी किसके एजाज में जा रही है। वो मसनूई संजीदगी से गोया हुआ। मैं जा रही हूँ, वो नाराजगी से कहती उठ खड़ी हुई। अरे यार तुम बैठो ना, इसकी आदत है मजाक की। तुम बेफिक्र हो, कल हम सब तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। सैफ ने जैन को घूर कर कहा। ओके फिर डन हो गया। अब आप लोग बैठो, मैं जरा अक्सा को देख लूं, जाने कहाँ घूम रही है। शान से उजलत भरे अंदाज में बोलती वहां से चल दी। हाँ, मासूम तेजगाम को जरूर राजी कर लेना, वरना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाऊंगा। जैन ने पीछे से हाथ लगाना जरूरी समझा। भाई ये तो गया काम से। जुहान ने हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया। यार अक्सर जल्दी बताओ, कल आ रही हो ना तुम। शांजे ने जरा तेज लहजे में इस्तफार किया। यार बाबा इजाजत नहीं देंगे। अक्सा का साबका जवाब बरकरार था। तो यार तुम मना लो ना इन्हें, और अगर कहती हो तो मैं मना लेती हूँ अंकल को। उसने कायल करना चाहा था मगर उसकी सुई होम्स वहीं अटकी थी। नहीं जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ अगर बाबा ने इजाजत दे दी तो, वरना कंफर्म नहीं है। उसने परेशानी से कहते मुंह लटकाया। चलो अल्लाह मालिक है, मुझे पूरी उम्मीद है अंकल मान जाएंगे। वो मुस्कुराकर गोया हुई। चलो यार मैं निकलती हूँ, कल के इंतज़ाम भी देखने हैं, तो मुझे कॉल पर लाजमी कंफर्म कर देना, ठीक है। वो मोबाइल काम से लगाए जल्दी में कहती यूनिवर्सिटी का सदर दरवाज़ा अबूर कर गई। बाबा वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने बुलाया है, प्लीज़ जाने दे ना। आइंदा नहीं कहूँगी। वो कब से बाप को राज़ी करना चाह रही थी, जो किसी सूरत आमदा नहीं थे। तो हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा है, दोस्तियां करने नहीं। बेहतर है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इनका लहजा जरा सख्त था। मगर बाबा, उसने कुछ कहना चाहा, नहीं तो मतलब नहीं। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई, जो कभी कभी कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाते थे, वरना वो अपनी लाडली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आज अच्छा जाओ, मगर शाम होने से पहले वापस आ जाना। मुझे कॉल कर देना, मैं खुद पिक करूंगा। उसकी उतरी हुई सूरत देख वो कुछ देर बाद गोया हुए। थैंक यू बाबा। वो एकदम खुशी से चहकी थी। अब जाओ, शाबाश। जाकर जरा देखो अब तुम्हारी माँ क्या कर रही है इतनी देर से किचन में। आज सुबह से उसकी कड़क आवाज नहीं सुनी। दिन में कुछ मज़ा नहीं, दिन में कुछ मजेदारी नहीं। उसका मूड अचानक ही खुशगवार हुआ। जोहरा एक कहका लगाकर हंसती हुई वहां से किचन में आई थी। हाथ में बुक्के पकड़े जहरा मैरून रंग की काम वाली मैक्सी जेब तन किए वो मुतालशी निगाहों से इर्द गिर्द में परेशानी से देख रही थी। बालों को आगे से ट्विस्ट देकर ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था, जबकि कुछ शरीर लटे उसके मासूम घबराए से चेहरे पर अटकलियां कर रही थी। उसे घबराया सा देख जरा फासले पर खड़े शाहजैन की ब्राउन आंखें शरारत से चमक उठी थी। महफिल रंग लोगों से भरी पड़ी थी, जबकि लोगों के हजूम में उसे कोई शनासा सा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हेलो मासूम तेजगाम। वो न जाने कहाँ से आ टपका था। जोहरा जरा घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। वो शाहजैन से कहीं नजर नहीं आ रही। वो खुद पर काबू कर चुकी थी। अरे उसने ही तो मुझे भेजा ही तुम्हें कंपनी देने के लिए। वो दूर खड़े सैफ को आंख मारकर गोया हुआ। जोहरा ने जरा मशकूक निगाहों से उसे देखा था। मेरा मतलब है वो जरा ड्रेसिंग रूम तक गई है, जब तक मेहमानों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ। जोहरा ने मकसूद सर हिलाने पर इत्तेफाक किया, जबकि नजरें अब चारों तरफ का जायजा ले रही थी। शांति फ्लैट में रहती थी, ऐसे में उन्हें तकरीब का इंतजाम बाहर करना पड़ा था। वैसे ये फूल मेरे लिए है,
اس نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے پھول اچکا تھا۔ نہیں، یہ میں شہنشاہ کے لیے لائی ہوں۔ اکثر نے بھی اسی تیزی سے واپس کھینچا تھا جبکہ وہ ہنکوں کی طرح منہ تکا رہ گیا۔ تم تو تیز ایکسپریس کے ساتھ رہ کر اسی کی طرح ہی تیزیاں دکھا رہی ہو۔ یار، میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتی، کیا چلا جاتا تمہارا؟ وہ منہ بگاڑ کر گویا ہوا۔ ویسے کوئی گفٹ نہیں لائی ہو کیا؟ اب اس کی نظر ہاتھ میں موجود چھوٹے سے چھاپر پر پڑی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ اچانک تڑک کر کہتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ ویسے میرے گنہگار کانوں نے سنا کہ مجھے کسی نے یاد کیا ہے۔ باربی میکسی پہنے گڑیوں کی سی لک میں شانزے اچانک وہاں وارد ہوئی تھی۔ خیر، تم تو چلتا پھرتا گناہ ہو۔ ہاں یار، آ رہا ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد وہ خود ہی آواز لگاتا وہاں سے غائب ہوا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دونوں مسکرا اٹھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، اگر تم نہیں آتی نا تو پھر میں نے پکا والا ناراض ہو جانا تھا۔ وہ پرمسرت انداز خوشی سے کہتی ہی جوش میں اس کے گلے سے لگی تھی۔ مگر اب تو میں آ گئی ہوں نا۔ اچھا، لو تمہارا گفٹ۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ بیگ اسے تھمایا تھا۔ اس نے خوشی سے فوراً تھام لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ یار، وہ شکریہ ادا کرتی اپنے دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھا، آؤ میں تمہیں ممی بابا سے ملواتی ہوں۔ وہ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتی کھینچتی ہوئی وہاں سے لے کر گئی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی کافی دیر تک چلی تھی مگر زہرا وہاں سے جلدی نکل گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بھی سب کے ساتھ کھل کر انجوائے کیا تھا۔ وقت کا پہیہ چلنے لگا تھا، دن مہینوں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ ان سب کی دوستی ہر گزرتے کے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اور زین کی گفتگو آج بھی یوں ہی تھی مگر اب اکثر کی جانب سے جھجک ختم ہو گئی تھی۔ بہت کم عرصے میں وہ سارے جونیئر اور سینئر ہونے کے باوجود کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ شاہزین کا میسج پڑھ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ نہیں، گھر کا کام۔ اس کے جواب پر بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹا زین مسکرایا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں آج شام کہیں باہر ملتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اکثر نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر زہرا مسکرا اٹھی تھی۔ کل یونیورسٹی میں ملیں گے نا؟ ہونٹوں دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ پورے 15 گھنٹے ہیں۔ دوسری جانب سے میسج وصول ہوتے ہی اکثر زور سے ہنسی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ بتاؤ نا، ویسے بھی میری چھوٹی بہن تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ تصویر تم اپنی دیتی نہیں ہو، اصل دیدار ہی کروا دو۔ دوسری جانب سے بے چینی کا مظاہرہ کیا گیا مگر مجھ سے مل کر وہ کیا کرے گی؟ اکثر نے جانتے بوجھتے سوال کیا۔ آپ کے حسین چہرے مبارک کا خاکہ بنا کر میوزیم میں رکھوائے گی۔ دوسری جانب سے چڑا ہوا جواب آیا۔ ہاں، میں نہیں آ سکتی مگر بے فکر ہو، کل ملتے ہیں۔ وہ جلدی میں کہتی موبائل آف کرتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھی جہاں اس کی ماں کی آوازیں عروج پر تھی۔ یہ تم کہاں مصروف ہو آج کل؟ زین نے اچانک سے ذہان کے برابر میں نشست سنبھالی تھی۔ کہیں نہیں، تم بتاؤ تمہاری بات کہاں تک پہنچی؟ اس نے سرکٹ سلگا کر آئی برو اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کہیں تک نہیں یار، ذرا ڈگری مکمل ہو جائے پھر ماما بابا کو زہرا کے گھر بھجواؤں گا رشتے کے لیے۔ آج کل وہ ذرا زیادہ ہی سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ کیا تم واقعی سچ میں سنجیدہ ہو؟ میں تو سمجھا ٹائم پاس کر رہے ہو، ذوحان نے حیرت سے کہا۔ زین کے ماتھے پر ناگوار سی بل پڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے جو تو یہ بات کر رہا ہے؟ زین کے تو تلوں پر لگی تھی اور سر پر بجھی تھی۔ وہ بھنورے سکاڑ کر ذرا غصے سے بولا۔ ارے نہیں یار، میرا وہ مطلب نہیں ہے، مگر اتنی جلدی شادی کا فیصلہ تجھے نہیں لگتا تو جلد بازی سے کام لے رہا ہے؟ ذوحان نے گڑبڑا کر سگریٹ جھاڑ کر جانچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ میں اسے پسند کرتا ہوں تو سمپل، میں زہر
जहरा से शादी ही करूँगा। लड़की टाइम पास के लिए नहीं होती, क्योंकि मेरी अपनी भी एक बहन है। जहन का लहजा सर था। जोहार के चेहरे पर नागवार तासर उभरा था। अभी चीते, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब अभी ज़रा अपने रिश्ते को वक्त दो, शादी के लिए उम्र पड़ी है। उसका अपना ही फलसफा था। पहली बात तो ये, डिग्री मुकम्मल होने तक का वक्त फ़िलहाल बहुत है। दूसरी बात, शादी के लिए कोई उम्र नहीं पड़ी, यही सही उम्र है। जैन ने खुश्क अंदाज में सख्त लहजे में झिड़का था। अच्छा तो यहाँ बैठ, मैं आया, मुझे प्रोफेसर ने बुलाया था। अब उसने वहाँ से जाने में ही आफियत जानी थी। आज इत्तेफाक की बात थी कि शानदार यूनिवर्सिटी से छुट्टी पर थी। अक्सा का लेक्चर चल रहा था, जबकि जैन अपना लेक्चर मिस करके कैफे के करीब जमीन पर बने चिप्स बोर्ड की चाल चलकर अब आराम से साथ रखी बेंच पर बैठ गया था। जब भी अपने लेक्चर ब्रेक में फारिग होकर नीचे आता, सैफ उसके साथ ही बैठ गया था। फिर तुमने क्या सोचा? सैफ के सवालिया अंदाज पर चौंक कर मुतवज्जो हुआ। किस बारे में यार? उसने लालमी का इजहार किया। जोहरा से शादी के बारे में। और किस बारे में? सैफ का अंदाज जताता हुआ था। तुम सबको हो क्या गया है? सारे के सारे शादी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? किसी को रिश्ता भेजने पर एतराज है तो किसी को ना भेजने पर। जहन का लहजा चुपता हुआ था। ओहो चीते, इतना गुस्सा? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। सैफ को उसका लहजा खटका था। नहीं यार, जोहार को लगता है मैं जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ, जबकि तुम्हारे मामलात का मसला ही कुछ और है। यकीनन तुम्हें अब तक ना भेजने पर एतराज़ होगा। मतलब हद है यार। वो ज़रा नाराज़गी से गोया हुआ। ओह तो मतलब मामला संगीन है। सैफ का लहजा शरारत लिए हुए था। अच्छा बस रो नहीं मेरा चीता, आजा बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। वो उसका मूड ऑफ देख खुद ही मुस्कुराकर इसकी गर्दन में हाथ डालता हुआ वहां से ले गया था, जो रूठी महबूबों की तरह नखरे दिखा रहा था। इस बात से अनजान के बिजनेस डिपार्टमेंट में मौजूद जोहान अक्सा के साथ खड़ा दूसरी ही मनसूबा बंदियों में मसरूफ था। हाल अक्सा का खून से रंगे दुपट्टे को हाथों की मुट्ठी में जकड़े बैठा टाइगर बेयकीनी दीवार से चिप्स पर बैठी अक्सा को देख रहा था, जो कुछ दूरी पर सहमी सी बैठी सिसकियों से रो रही थी। उसने खून आशम नजरों से इस दुपट्टे को देखा था जो वो सुबह से पहनी हुई थी। आज वो कितनी खुश और मुतमईन दिखाई दे रही थी, मगर इस वक्त टाइगर एक झटके से उठता अक्सर की जाने बढ़ा था, जो खौफजदा सी नजर आ रही थी। अब के वो भी घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें? बोलो, बताओ मुझे, कौन कौन था उनके साथ? टाइगर की आंखों से वहशत टपक रही थी। मैं अक्सर हड़कड़ा कर बोलती, एकदम ही बेहोश होती उसके हाथों में ही झूल गई थी, जो घबरा कर उस पर झुका था। अक्सर, टाइगर अचानक नींद से बेदार होता, धारने के अंदाज में बोलता एक झटके से उठ बैठा था। पूरा जिस्म पसीने से शरबू था, जबकि दिल और दिमाग की एक अलग सी कैफियत हो रही थी। उसने घबरा कर नजर अपने अतराफ में घुमाई तो महसूस हुआ कि वो अपने ही कमरे में मौजूद था, मगर अक्सर जहन में कूदते ख्याल के तहत वो एक झटके से बेड से उठा था, मगर अचानक ही नजर बेड पर एक तरफ को लेटी अक्सर पर गई थी, जो पिछले 6 घंटों से होश खराज से बेगाना गहरी नींद सोई हुई थी। टाइगर ने बेसाख्त ही एक सुकून भरी सांस फिजा के सुपुर्द की थी। शुक्र था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, कोई खौफनाक हकीकत नहीं थी। अक्सर वो जरा खिसक कर नजदीक आया था, जो किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह बच्चे की मां हाथ गालों के नीचे रखे पुरसुकून नींद सोई हुई थी। टाइगर का हाथ बेसाख्त उसके रेशमी गैसों में अटका था। नजरें चेहरे पर जमी हुई थी। आंखों के सामने बहुत से खुशगवार माजी के लम्हात घूम गए थे। यूनिवर्सिटी लाइफ में की गई ऊट पटांग हरकतें और
اور بھی بہت کچھ جو بھلائی نہیں جا سکتی تھی، مگر ساتھ ہی وہ دردناک یادیں بھی۔ وہ لاکھ بار چاہنے کے باوجود بھی اس چہرے سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اب ہر چہرے سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ یونیورسٹی لائف میں اقصیٰ کی جانب سے پہنچائی گئی ٹھیس اسے زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی، اور اب یہ رپورٹر ایک نئے چہرے میں سامنے آ گئی تھی۔ مگر اچانک ہی ایک عجیب سی بے چینی نے اپنے حالت میں جھگڑا تھا۔ وہ خود سے ہی گھبراہٹ میں جھٹکے سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اقصیٰ کو دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اسے برباد کرنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، مگر اب نہیں۔ اس بار وہ خود کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دے گا۔ اقصیٰ کے جسم میں جن سی ہوئی تھی، اگر وہ نیند میں مدہوش اپنے ارد گرد ہوئی تبدیلی کو محسوس ہی نہیں کر سکی تھی۔ نیلے آکاش پر پھیلی فجر کی وقت کی لالی موسم میں خوشگواریت سے بخشش رہی تھی۔ صبح کا دل فریب مناظر ایک بار پھر اپنی مکمل تازگی کے ساتھ قدرت کے حسین مناظر پیش کر رہا تھا۔ لفٹ پر موجود ٹائیگر گول ٹیبل کے گرد پڑی چیئر پر بیٹھا اقصیٰ کا انتظار کر رہا تھا، جو آج لمبا سونے کے موڈ میں تھی۔ چھوٹا معمول کے مطابق ناشتہ بنانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا دماغ الگ ہی تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس اقصیٰ بالوں کا میسی سے جوڑا بنائے فریش سی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ٹائیگر کی مسکراتی نگاہیں اسی کے سانپے سے الجھی ہوئی تھیں، جو اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنے کے بعد مکمل طور پر نظر انداز کرتی ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹے پتہ چلا تمہیں؟ ٹائیگر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کیا یار؟ وہ مصروف انداز میں بولا، جبکہ اس کی نظریں اقصیٰ پر ہی مسکر تھیں، جسے اب اس کی نظروں سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ حکومت نے وہ زبردست سا انعام نہیں رکھا تھا مجھ پر سال بھر پہلے؟ اس کا انداز یاد دلانے جیسا تھا۔ ہاں تو وہ تو خاصی پرانی بات ہو گئی۔ اس نے نارمل انداز میں کندھے اچکائے۔ وہی تو کہ کوئی بھی جگر والا ٹائیگر کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، جبکہ میں نے ان کے بیچ رہ کر ان کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ اب اقصیٰ کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ تو ہے، وہ خوش ہوا تھا تو یہ بھائی کے اس انعام میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب ٹائیگر کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو انعام کی دگنی قیمت ملے گی۔ ٹائیگر کی نظریں اقصیٰ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سچ؟ چھوٹی کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہاں، مگر تو کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے؟ شوخی سے بولتا وہ چونک کر نہ سمجھی سے دیکھتا اس کی جانب گھوما۔ یار تو میرے ساتھ چل، میں تجھے حکومت کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ بھی زندہ، اور تجھ پر رکھا گیا انعام بھی پکڑ لیتا ہوں۔ پھر تو اپنا چیتا ہے یار، جیل سے فرار ہو جائیو، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، دونوں بھائیوں کی لائف بن جائے گی، پھر ہم کسی خوابوں کی شہر میں جا کر سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ چھوٹا اپنا کام یوں ہی دھرا کا دھرا چھوڑ کر قریب بیٹھتا، خیالوں میں اپنی تصویری زندگی کو حقیقت میں سوچتا کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے ہنکوں کی طرح صدمے کسی کیفیت میں اس احسان فرموش کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب تو پیسوں کے لیے مجھے حکومت کے حوالے کر دے گا؟ وہ چاہے تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، تجھے ذرا بھی بھائی سے محبت نہیں ہے؟ ٹائیگر اس کی گوہر افشیوں پر اب تک صدمے کسی کیفیت سے دوچار تھا، جبکہ آج پہلی بار اقصیٰ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ابھی نہیں یار، تو بھائی ہے میرا، مگر تجھ پر اتنا بڑا انعام بھی تو ہے، سوچ ذرا، کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ تجھے پکڑ سکے۔ تو فضول میں حکومت کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ بس بھائی، وہ پیسہ ہمیں برباد نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایک ہاتھ سے تجھے پکڑوا دوں گا، دوسرے ہاتھ سے انعام وصول کریں گے۔ تیسرے دن جیل سے فرار کیسا آئیڈیا ہے؟ چھوٹا مزے سے ہاتھ پر ہاتھ مارتا، چٹکیوں میں مسئلے کا حل کے ساتھ ساتھ تجویز سے نوازتا بڑے ہی جذبے سے بولا تھا۔ ایسی غداری، وہ بھی میرے ساتھ؟ سالی، اپن کی تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، جس سالے کو میں دوست سمجھتا ہوں وہ وہی غدار نکلتا ہے۔ وہ اچانک ہی غصے سے اٹھتا، عادل کی کمپٹی گرم کرتا، دانت کچکا کر
تائش میں بولا۔ اکثر کی ہنسی اس کی نظروں سے ہرگز بھی منفی نہیں تھی، جسے وہ مسلسل ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابے نہیں ٹائیگر، وہ ایک دم بخلا کر سیدھا ہوا۔ ہاں تو سالے، تو چند سکوں کی خاطر مجھے بھی نیلام کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹائیگر کی غم کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اب اکثر کو اپنی ہنسی قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے بعد سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ہم دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھیگی بلی کی مان منہ نیچے کر کے منمنایا۔ اوہ، تو کل کو تجھے کوئی میری سپاری دے گا تو پیسوں کی خاطر وہ بھی کر گزرے گا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی سخت نگاہیں دیکھ وہ اپنا ارادہ ترک کرتا خاموش ہی رہا تھا۔ اور تمہیں کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ مذاق چل رہا ہے یہاں؟ اب وہ باقاعدہ طور پر کھی کرتی اکثر کی جانب گھوما۔ نہیں تو میری مرضی، میں اپنے منہ سے ہنس رہی ہوں۔ پہلے گھبرا کر سیدھی ہوئی، پھر گردن فخر سے اکڑا کر نخرہ دکھایا۔ ٹائیگر نے اس کے انداز پر ابرویں اٹھائی۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، کہیں یہ بھی اسی انعام وغیرہ کا تو چکر نہیں تھا؟ اب کے ٹائیگر کی مشکوک نگاہیں، اس کا رخ اس کی جانب تھا۔ اتنے برے دن نہ مجھ پر کبھی آئے تھے اور نہ ہی کبھی آئیں گے، اکثر نے منہ بسورا تھا۔ ہاں، مطلب میرے ساتھ تمہارے دن اچھے گزر رہے ہیں۔ وہ قدم قدم چلتا مسکراتے لہجے میں بولتا ہوا نزدیک آیا۔ چھوٹا طوطا مینا کی لڑائی ہوتا دیکھ وہاں سے اپنی جان خلاصی پر فوراً سے کھسکا تھا۔ اکثر نے خاموشی سے منہ بسورا تھا، جبکہ اب اس کا انداز خطہ اٹھاتا تھا۔ کیوں رپورٹر، پھر کیا مزہ آ رہا ہے میرے ساتھ یوں بھاگنے میں، کبھی جان بچانے میں، کبھی جنگل میں جنگل جانوروں سے لڑنے، اور کبھی گولیاں چلتی دیکھنے؟ وہ اس کے قریب ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا، شرارت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ عادل، میرا ناشتہ لگاؤ جلدی، اور اپنے اس گیدڑ نما ببر شیر کو بھی کچھ کھانے کو دے دو۔ صبح میرا دماغ چاٹنے لگ گیا ہے۔ اکثر کے چڑے ہونے انداز پر ٹائیگر کا جاندار کہکا بلند ہوا تھا۔ ہاں جلدی لے کر آ چھوٹے، ورنہ رپورٹر صاحبہ کا دماغ گھوم جائے گا اور چل پڑے گی جنگلی جانوروں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیلنے۔ وہ بھی زور سے ہانگ لگانے کے انداز میں بول کر اکثر پر ایک جتاتی نظر ڈالتا اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ آج کیس کی سنوائی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں کا ایک طوفان مڑ آیا تھا، مگر قابل تجسس بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ دیر میں عدالت کی کارروائی شروع ہونے والی تھی، مگر وہاں نہ کوئی گواہ تھا اور نہ ہی وکیل۔ ذوحان خٹک کی جانب سے کیا گیا وکیل صاحب عدالت کے باہر موجود تھے۔ ذوحان خٹک اور وہاب خٹک سامنے ہی اپنی جیت نظر آتی دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ دیری میں اپنے پروٹوکول میں عدالت کے باہر آتا سیف خاموش تھا، بالکل خاموش، جبکہ ذوحان خٹک کہہ عروج پر تھے۔ کیا ہوا ایس پی صاحب؟ دوستی نبھانے کا بھوت سر سے اتر گیا کیا؟ ذوحان آنکھوں پر سے سن شیڈ اتارتا سیف کے قریب آیا تھا۔ سیف نے خشک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، جو اب کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ لگتا ہے فائزہ نامی چڑیا اب تک لاپتہ ہے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ میڈم گئی کہاں؟ ذوحان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ چلو آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اس بار تمہارے سارے سوالوں کے تفصیلی جواب ملیں گے۔ سیف اسے جواب دے کر میڈیا کے سوالوں سے بچتا وہاں سے اندر چلا گیا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ صدور محمود اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد اب خاموش بیٹھے شروز کی صفائی کے منتظر تھے، جو عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے چند لمحات پہلے ہی آیا تھا۔ ڈیفینس جج نے اپنا اینک درست کرتے ہوئے شروز ہمدانی کو حکم صادر کیا۔ یو آنر، مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ معزز عدالت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کیس کی اہم گواہ فائزہ شاہ نواز کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ فائزہ کی گمشدگی کے پیچھے ذوحان خٹک کا ہی ہاتھ ہے۔ شروز کا لب و لہجہ خاصا ٹھنڈا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے ساتھی وکیل اول دن سے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے میرے موکل پر بے جا الزام تراشی کر رہے ہیں۔ صفدر محمود نے فوری اعتراض اٹھایا۔ انجیکشن اوور رول، جج صاحب نے ڈیسک پر ہتھوڑا بجا کر اعتراض مسترد کیا۔ تھینک یو آنر،
یو آنر، میں میری موکلہ فائزہ شاہ نواز کی گمشدگی اور روحان خٹک کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کی صورت میں عدالت سے مزید وقت کی مہلت چاہوں گا۔ شروز بغیر بات کو تول دیے مدعے پر آیا۔ یو آنر، جیسا کہ میں معزز عدالت کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میرے موکل پر ایک بے بنیاد کیس ہے جو صرف اس کی ساکھ کو ٹھیس پہنچانے کی ایک سازش ہے۔ یہاں صرف عدالت کا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ جب اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ملے گا؟ سسپند محمود اپنا کالا کوٹ جھٹک کر گویا ہوئے۔ یو آنر، میں اپنے ساتھی وکیل کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ملزم ذوحان خٹک پر یہ قتل کا پہلا مقدمہ ہرگز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پر ایک قتل کا مقدمہ رہ چکا ہے۔ شروز نے بھی تیز لہجے میں نفی کی۔ یو آنر، میرے ساتھی وکیل کو شاید گڑے مردے اکھاڑنے کی پرانی عادت ہے، اور میں بھی آپ کے ناقص علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ذوحان خٹک اس کیس سے سالوں پہلے باعزت طور پر بری الزام کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ کیس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صفدر محمود اور شروز کے بیچ جرم جاری تھا، جبکہ جج جانتی نگاہوں کے ساتھ اہم نکات نوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ تعلق ہے جج صاحب، اس کیس کا تعلق بھی اسی مرڈ کیس سے ہے۔ ذوحان خٹک اول روز سے مجرم ہے اور میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا۔ شروز صاحب اچانک سے تیزی سے بولے۔ آرڈر آرڈر آرڈر! جج نے ہتھوڑا ڈیسک پر بجا کر باز رکھا۔ آبجیکشن یور آنر! میرے ساتھی وکیل بار بار میرے موکل پر بے بنیاد الزام کی بچھاڑ کر کے عدالت کا وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ سابقہ عدالت کے دیے گئے فیصلے سے انکاری ہو کر معزز عدالت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ صفدر محمود کا لہجہ خاصا تیز تھا۔ عدالت کی کارروائی کا رخ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ آبجیکشن سسپینڈ! اعتراض بحال رکھا گیا۔ سیف لب بھیج کر رہ گیا۔ جج صاحب، میں اپنے ساتھی وکیل سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے موکل پر لگائے گئے الزام میں سے کوئی ایک بھی الزام عدالت میں ابھی سچ ثابت کریں۔ یوں تاریخ پر تاریخ لے کر یہ میرے موکل کو بلا وجہ اس کیس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ صفدر محمود نے اعتراض پر اگلی نشستوں میں بیٹھا ذوحان مسکرا اٹھا۔ یو آنر، میں فی الحال اپنے کسی الزام کو ثبوت اور دلائل کی روشنی میں سچ ثابت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں عدالت سے شاہنزہ قتل کیس ری اوپن کرنے کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ اس کیس کا تعلق بھی اسی کیس سے ہے۔ ساتھ میں عدالت سے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے مزید وقت چاہوں گا۔ شروز ہمدانی نے ایک فائل جج کے ساتھ بیٹھے اسسٹنٹ کی جانب بڑھاتے کہا۔ اس کے مطالبے پر جج صاحب نے پیپر پر کچھ درج کیا تھا۔ آبجیکشن یور آنر! شاہنزہ قتل کیس کا مجرم ذوحان خٹک نہیں بلکہ شاہزین شاہ نواز ہے، جو عمر قید کی سزا ہونے کے بعد سے ہی جیل سے فرار ہو گیا تھا، اور عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ کیسے ری اوپن کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ صفدر محمود جذبات میں خود ہی ان کا کام آسان کرتے جا رہے تھے۔ جج صاحب نے فائل اوپن کر کے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تھی، جہاں کیس کی تاریخ، ملزم اور مجرم کا ڈیٹا، فیصلے کی تاریخ اور شاہزین کے جیل سے فرار ہونے کی تفصیل بازی پلٹی جا چکی تھی۔ یہ عدالت شروز ہمدانی کو شاہنزہ قتل کیس کو ری اوپن کرنے کی اجازت دیتے ہوئے مزید ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے 15 دن تک کا وقت فراہم کرتے ہوئے منتلی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ملزم ذوحان خٹک پر یہ پابندی عائد کرتی ہے کہ فیصلے کی کارروائی مکمل ہونے تک وہ عدالت کے حکم کے پابند رہیں گے۔ عدالت برخاست۔ ذوحان خٹک پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے باخبر کرتے چلیں کہ شاہ نواز قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ فائزہ شاہ نواز کی گمشدگی کے باعث عدالت نے شاہنزہ کے قتل کیس ری اوپن کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ شاہزین شاہ نواز فائزہ شاہ نواز کے بھائی ہیں، جو عمر قید کی سزا سنائی جانے کے بعد سے جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ مجرم کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ سالوں بعد جب
मुजरिम और गवाह दोनों ही लापता हैं। ऐसे में केस का क्या नया मोड़ अख्तियार करेगा? सवाल ये उठता है कि क्या शाहज़ैन शाहनवाज के हक में अदालत का दिया जाने वाला फैसला गलत था? मीडिया पर एक बार फिर सनसनीखेज खबरों का भूचाल आ गया था। टाइगर ने स्क्रीन पर चलती खबर देख खुद पर मुश्किल से जब्त किया था। फायजा उसके पास थी। ऐसे में अगर ये एसपी जिसे मोहरा बनाकर ये चाल चलने वाला था, ऐसा तो वो हरगिज भी नहीं होने देने वाला था। पता लगा इस एसपी का टाइगर से क्या कनेक्शन है। क्या ये एसपी टाइगर की असलियत से वाकिफ है या फिर ये न्यूट्रल होकर गेम खेल रहा है? अपने बंगले पर मौजूद नादर पुलिस चोर की इस आंख मचोली का रुख संजीदगी में तब्दील होता देख जरा खटका था। जहां तक मुझे पता है ये एसपी अपने टाइगर की यूनिवर्सिटी के ज़माने का दोस्त रहा है, तो ये यकीनन दोस्त की हैसियत से केस लड़ रहा है। टाइगर ने आज तक अपना आप किसी पर भी आश्कार नहीं किया। नादर के साथ बैठा साथी पुरसोच अंदाज में गोया हुआ। मतलब इस एसपी के हाथ कोई तो ऐसा सबूत लगा है जिसकी बुनियाद पर ये केस लड़ रहा है। कहीं वो टाइगर की बहन मिल तो नहीं गई उसे? नादर ने दिमाग चलाया। हो भी सकता है, मगर नादर हमें ऐसे क्या? बेफिक्र रहे, ये एसपी कितना ही इसका उकसा ले, टाइगर कभी मनाजिर आम पर नहीं आएगा। वो एक मुजरिम है, अगर हमें धोखा देकर सामने आता भी है तो सीधा जेल जाएगा। दूसरा पुरसुकून था। जिस दिन टाइगर की हकीकत सामने आ गई तो हमारे साथ साथ बहुत से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मत भूल उसकी एक कमजोरी हमारे हाथ में, जबकि वो हमारी हर कमजोरी से वाकिफ है। वो नागवारी से फनकारा। फिक्र किस बात की है? रात तो रात निकल जाएंगे इस मुल्क से, हमें कौन पकड़ सकता है? जब तक ये हम तक पहुंचेंगे हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। वो सारे ही जुराइम की दुनिया के मंजे हुए खिलाड़ी थे। फिलहाल खेल की हर चाल इनके पास महफूज थी। चल जरा और देख लेते हैं छिन छुपाई का ये खेल। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना टाइगर को सरप्राइज दिया जाए, साथ एसपी भी ठिकाने से लग जाएगा। आजकल बहुत फड़फड़ा रहा है। नादर ने जुमिनिया से कहका लगाया। ख्याल अच्छा है, खबासत से कहते वो दोनों ही कहका लगा उठे। क्या धमाका? कहाँ? मगर कैसे? या अल्लाह खैर। रफीक साहब को जैसी ही खबर मिली थी वो तो जैसे सत्ते में चले गए थे। उन्होंने जल्दी से सैफ का नंबर डायल किया था जो बंद जा रहा था। ये धमाका सैफ के डिस्कस में करीब ही वाकया एक माल में हुआ था, जहां 20 मंजिला आलीशान बिल्डिंग लम्हों में जमीन बोस हो गई थी। कितने ही मासूम जाने इस हादसे का शिकार हो गई थी। हेलो पुलिस स्टेशन। दूसरी जानब से कॉल पिक होते ही उन्होंने बेसब्री से सैफ के मुतालिक इस्तफार किया। सर तो सुबह से अपने ऑफिस में ही है, अभी कुछ देर पहले ही धमाके की खबर आने पर पुलिस की नफरी के साथ निकले हैं। इंस्पेक्टर के जवाब पर उन्होंने सुख के साथ खारिज किया। नाजरीन आप देख सकते हैं मेरे ऐन पीछे धमाके की जद में आने वाला ये शॉपिंग मॉल लम्हों में कई मासूम जाने अपने लपेट में ले गया है। ज़राए के मुताबिक जहाँ भक होने वालों की तादाद 200 से ऊपर बताई जा रही है, जबकि जख्मियों की भी एक बड़ी तादाद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शहर में हाई अलर्ट जारी। गवर्नर साहब की कौम से घरों में रहने की अपील। शहर में खौफो हरासत सा फैल गया है। जबकि साथ ही बताते चलें कि आज शहर में मजीद तीन जगहों पर भी बम ब्लास्ट की थ्रेट्स है। पूरे शहर में नाकाबंदी नाफिज कर दी गई है। शहर भर में इमरजेंसी जारी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम। कुछ नामालूम अफराद ने मौके का फायदा उठाकर गाड़ियों में आग लगा दी है, जबकि ट्रांसपोर्ट माफिया का सड़कों पर पुलिस और हुकूमत के खिलाफ इल्तिजाज। शहर के हर घर की टीवी स्क्रीन पर शहर की हालिया सूरत हाल के बासित मीडिया चीख चीख कर बाखबर कर रहा था, जबकि ज़राए का कहना था कि ये काम भी टाइगर और उसके गैंग का है। हाँ, अब कैसे बचेगा बेचारा टाइगर? स्क्रीन पर चलती न्यूज़ को देख नादिर का बेहंगम सा कहका फिजा में बुलंद हुआ था, जबकि अड्डे पर मौजूद गैंगस्टर कुछ परेशान से थे। ये सब कार्रवाई उनके नाम से ही की जा रही थी।
अंकल सैफ अब तक घर नहीं आया। अक्सर ज़हरा चेहरे पर परेशानी सजाए घबराई सी रफीक साहब के नज़दीक आई थी। नहीं बेटा, आधी रात होने को आई है मगर इसका नंबर ही नहीं लग रहा। इन्हें मुसलसल घबराहट हो रही थी। आप फिक्र ना करें, वो बस गाते ही होंगे। शहर के हालात भी तो इस कदर ख़राब हैं, वो खुद भी परेशानी का शिकार थी। जाओ तुम आराम से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, अल्लाह खैर करेगा। जाओ बेटा, उन्होंने वक्त की नज़ाकत के तहत कहा। नहीं अंकल, आप सुबह से परेशान बैठे हैं, आप जाकर आराम करें। सैफ सैफ का इंतज़ार मैं कर लेती हूँ, मगर बेटा तुम प्लीज़ अंकल मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें। आप लोग इस मुश्किल में सिर्फ मेरी वजह से हैं। वो खामोश हो गए थे जब ही पोर्च में सैफ की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, उनकी जान में जान आई। कुछ ही देर में शख्ता कदमों से चलता सैफ पुलिस की वर्दी में मुबलिस बिखरे से हुलिये में घर में दाखिल हुआ था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसकी पहली नज़र ज़ोहरा पर गई थी जो परेशानी से लब काटने लगी थी। सैफ तमीज़ से बात करो, वो परेशान थी तुम्हारे लिए। रफीक साहब ने झड़का था। मुझे किसी की परेशानी की जरूरत नहीं, जाओ तुम यहाँ से। उसके अंदाज में बेरुखी सी थी। सैफ रफीक कुछ कहना चाहा मगर वो इन्हें खामोश रहने का इशारा करती वहाँ से निकलती चली गई थी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप भी जाकर आराम करें और मेरा इंतज़ार ना किया करें। वो सख्त गुस्सा था। वो तासुब से गहरी सांस भरते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिए। आज सुबह से टाइगर गायब था। अक्सर रूम में आई तो पता चला वो डायरी एक बार फिर कहीं रख कर जा चुका था। वो उसी कमरे में थी। अक्सर ने उस डायरी के चक्कर में एक बार फिर कमर कस थी। अब तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। इस बार अक्सर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, डायरी आसानी से मिल गई थी। वो कमरे में बेड पर जगह संभालती डायरी खोलकर पढ़ने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। पहला सफ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि वो पूरी डायरी के सफ़ात उलट पुलट कर देख चुकी थी मगर पूरी डायरी खाली थी। हाँ, बहुत सी जगहों पर पेज निम सा था जिसे आंसू के निशानात हों। अक्सर को हैरानगी हुई थी कि पूरी डायरी खाली थी तो वो उसे इतना छुपा कर क्यों रख रहा था। क्या वो उसे बेवकूफ़ बना रहा था? यकीनन हाँ, वो इसके तजस्सुस का मज़ा ले रहा था। क्या हुआ रिपोर्टर, पढ़ ली डायरी? टाइगर अचानक से ही कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल होकर आपसे लहजे में बोला। कुछ लिखा होता तब ना, मैं भी कितनी पागल हूँ। तुम्हें कहाँ लिखना पढ़ना आता होगा। उसने नखुसों से सर झटका था। ये भी सही कहा। वैसे वो खुश था। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरी ज़िंदगी का कोई राज है भी तो मैं बेवकूफ़ मजनू की तरह इन कागज़ों पर लिख कर रखूँगा ताकि कोई भी मुझे आसानी से ब्लैकमेल कर ले। वो मुस्कुराकर बोलता उसके नज़दीक आया। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, वो ज़रा चिढ़कर बोली थी। वहाँ तो मैं जाऊँगा ही मगर अब तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, उसने बेड पर धड़ाम से गिरते हुए मज़े से कहा। वो खामोश रही जबकि वो कुछ देर छत को घूरने के बाद उसकी जाने मुतवज्जो हुआ। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर बस यूं ही तुम्हारे अंदर एक जासूस की रूह जाग रही है? मगर खैर, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ ताकि आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में तुम कोई भी फैसला लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लो। वो खासा संजीदा था। उसका लहज़ा लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। अक्सर ने ठटक कर उसे देखा था। लाओ ये डायरी यहाँ दो मुझे, तुम जब तक नहीं पढ़ सकती जब तक मैं ना चाहूँ। डायरी वापस करो। अक्सर ने खामोशी से डायरी उसके हाथ पर रख दी थी जो उठकर एक तरफ को रखता अब सोफे पर बैठ गया था। वैसे तो मुझे पता है तुम बहुत जालिम रिपोर्टर हो, मुझे जेल में करवा कर ही दम लोगी, मगर फिर भी सुन लो ताकि तुम्हारा तजस्सुस ख़त्म हो जाए। वो एक बार फिर शरारत से बोला तो अक्सर ने मुझसे खामोश रहने में इत्तेफाक किया। माजी जिंदगी पाँव न धर जानबे अंजाम भी अभी मेरे जिम्मे है अधूरे से कई काम अभी।
ابھی تازہ ہے بہت گھاؤ بچھڑ جانے کا، گھر گھیر لیتی ہے تیری یاد سر شام ابھی، ایک نظر اور ادھر دیکھ مسا میری، تیرے بیمار کو آیا نہیں آرام ابھی، رات آئی ہے تو کیا تم تو نہیں آئے ہو، میری قسمت میں کہاں لکھا ہے آرام ابھی، جان دینے میں کروں دیر یہ ممکن ہے کہاں، مجھ تک آیا ہے میری جان تیرا پیغام ابھی، طرح دل کے زر پر تو نکل لینے دو، اس پرندے کو بھی آنا ہے تہ دام ابھی، توڑ سکتا ہے میرا دل یہ زمانہ کیسے، میرے سینے میں دھڑکتا ہے تیرا نام ابھی، میرے ہاتھ میں ہے موجود تیرے ہاتھ کا لمس، دل میں برپا ہے اسی شام کا کہرم ابھی، میں تیرا حسن سخن میں ابھی ڈھالوں کیسے، میرے شعر بنے ہیں کہاں احلام ابھی، میری نظریں کیسے کسی تیرے چہرے کا طواف، میری آنکھوں نے تو باندھے نہیں حرام ابھی، یاد یہ ابا سے آنکھیں میری بھیگی ہے عدم، ایک دھند سا ہے بھیگی تو نہیں شام ابھی، ہائے کیسی ہو، میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو، زحان کے سوال پر زہرا مسکرا کر بولی میں ٹھیک ہوں، اکیلی کیوں بیٹھی ہو، بس ویسی ہی، شانزہ اپنے والدین کے ساتھ خاندان کی شادی پر شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو میں بور ہو رہی تھی، اس نے مسکرا کر کہا لو ہمارے ہوتے ہوئے آپ بور ہو رہی تھی، آج میں آپ کی بوریت دور کرتا ہوں، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی چل پڑی، ویسے زین اور سیف نظر نہیں آ رہے، اسے تجسس ہوا تھا، سیف کا تو آخری سال چل رہا ہے تو بندہ آج کل اچھی سی GPA کے چکر میں پڑھائی میں مصروف ہے، جبکہ زین کے والد صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، زین صاحب آج کل ان کے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں مصروف ہے، بس میں بھی تمہاری طرح بور ہو رہا ہوں، دونوں باتیں کرتے کرتے یونیورسٹی کا چکر بھی لگا رہے تھے، اور پھر یہ بات چیت آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہونے لگی تھی، اب اکثر زین کی موجودگی میں بھی زحان کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، زحان اور اکثر کی موبائل پر میسج کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ میسج پر بات چیت سے شروع ہو جاتا ہے، جس کا علم ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اکثر زین کے ساتھ ساتھ زحان سے بھی رابطے میں رہتی ہے، جبکہ زحان اسے روز کی بنیاد پر قیمتی نت نئے تحائف دے کر اس کی مکمل توجہ اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہتا ہے، اکثر کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہوتا ہے اور گھر میں لگائی گئی بے جا پابندیاں اسے باغی کر دیتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ باہر کی چھوٹ سوچے سمجھے زحان کی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ چلنے لگا تھا، زحان اور اکثر کی دوستی سے مزید آگے بڑھ جاتی ہے، جبکہ زین اکثر سے رابطے میں ہوتا ہے مگر اسے ان دونوں کی دوستی کا علم نہیں ہوتا، زین اور زحان کا چھٹا سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے، سیف کے آخری 6 ماہ چل رہے تھے، ایسے میں سبھی اپنی اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر مگن تھے، شائنزہ یار اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو، اکثر نے اس کے برابر میں جگہ سنبھالی، بس ویسے ہی تم بتاؤ، اس نے بات گھما دی تھی، میں کیا بتاؤں بس پڑھائی میں مصروف ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی، اچھا ویسے یہ زین کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا، شانزہ کافی دنوں سے زین سے ملنا چاہ رہی تھی جو جلد ہی یونیورسٹی سے نکل جاتا تھا، کہیں ہوگا یار، اس نے بیزاری سے کہا تھا، آج کل وہ زین کی بات کرتے کرتے چھپک جانے والی عادت سے سخت بیزار آ گئی تھی، چلو آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھا کر آتے ہیں، وہ دونوں باتیں کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، ہیلو زحان، اکثر کے لہجے میں پریشانی تھی، ہاں بولو، اسے بیزاری ہوئی تھی، یہ تو آہستہ آہستہ اس کا سر درد ہی بنتی جا رہی تھی، میرے بابا میرا نکاح کر رہے ہیں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ، اس نے گھبرا کر آگاہی دی، زحان گڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو بنا بنایا سارا کھیل بگڑ جاتا، یہ کیا بکواس ہے، تو تم نے انہیں بتایا نہیں تم مجھے پسند کرتی ہو، اس نے جذبات سے کہا، نہیں میں نہیں بتا سکتی، پلیز تم کچھ کرو، ایسا کرو تم میرے گھر رشتہ بھیج دو، اس نے حل پیش کیا ہے، مگر یار ابھی تو ہماری ڈگری مکمل ہونے میں خاصا وقت ہے، میں ابھی کیسے، اسے فی الحال کوئی بہانہ نہیں سوجا تھا،
میں نہیں جانتی، پلیز کچھ کرو۔ اوپر سے زین میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پلیز تو اسے بھی سمجھاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر رشتہ بھیجو۔ اکثر جھجھلت بھرے انداز میں جلدی جلدی بولتی، کھٹ سے فون بند کر چکی تھی۔ ہیلو شمشیر، کیا رپورٹ ہے؟ اب نیا مال کب روانہ کرنا ہے؟ موبائل بند ہوتی ذوحان نے دوسری جگہ نمبر ملایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، شیخ سے ڈیل پکی کر لے، اس بار ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، شکار خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، وہ خفادت سے کہتا اپنے اگلے رائے عمل سے باخبر کرنے لگا تھا۔ فکر نہیں کرو چھوٹے بابا، ویسے سیٹھ صاحب نے کہا تھا کہ اس مہینے مال روانہ نہیں کرنا، ابھی مزید لڑکیوں کی ضرورت ہے، ابھی ڈیمانڈ کے مطابق گنتی پوری ہونے میں وقت ہے، اغوا شدہ لڑکیوں میں کافی لڑکیاں بیمار ہیں یا پھر کمزور اعصاب کی مالک ہیں، فی الحال وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی، کئی لڑکیوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہے، ایسے میں ہم ان کا آپریشن کیسے کریں گے؟ شمشیر نے ابھی کی حالیہ صورتحال سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ فکر نہیں کر، دیکھ لیں گے سب کے کیا کرنا ہے۔ وہ سیٹی کی دھن پر مسکراتا مستقبل میں زین کی روتی صورت یاد کر کے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہاب خٹک کا ایک پورا عملہ تھا جو اس گھنونے کام پر مامور تھا۔ اس کے ٹرینڈ لڑکے بہت چالاکی سے کم عمر لڑکیوں کو اپنی دولت کا لالچ دے کر اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دیتے تھے، جن میں کئی تو اپنی شادی کے روز نکل جاتی تھی۔ ایسے میں ان لڑکیوں کی گمشدگی کی نہ ہی کوئی پوچھ گچھ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی FRI درج ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کئی ویلفیئرز اور ہاسٹل کی لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھیں، جن میں سے کئی لڑکیوں کو جھوٹ کی بنا پر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو بہت سی ہاسٹل کے ماحول میں اپنی مرضی سے ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اغوا شدہ لڑکیوں کے پیٹ کاٹ کر ان میں ڈرگس اسمگل کی جاتی تھی یا پھر انہیں زبردستی کھلائی جاتی تھی، جو بعد میں الٹی کی صورت باہر آتی تھی۔ بہت سی کمزور اعصاب کی لڑکیاں تو پہلے اس دھوکے کے صدمے اور پھر ڈرگس کی ہیوی ڈوز نہ برداشت ہونے کی صورت میں جان کی بازی ہار جاتی تھی۔ کئی کے تو پیٹ میں ہی یہ زہر پھیل کر ان کی زندگیاں نکل جاتا تھا، جبکہ ان لڑکیوں کی غلطی کی سزا بس یہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کی زندگی اس مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی بچ جایا کرتی تھی، انہیں آگے مزید دوسرے کاموں کے لیے دوسری مافیاز کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس کام پر شہر کا جانا مانا بزنس مین وہاب خٹک ایک عزت دار شہری بہت ہی صاف انداز میں ملک کی عزتیں نیلام کرنے پر مصروف تھا، جس میں اب اس کے برابر کا شریک ذوحان خٹک بھی تھا۔ یونیورسٹی سے کتنی ہی چھوٹے گھروں کی لڑکیاں خاموشی سے غائب ہو جاتی تھیں، جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہاسٹلز اخوا کے اب اس دلدل سے مدرسے بھی محفوظ نہیں تھے۔ ان کا کام صرف سمندر میں کانٹا پھینکنے کا تھا۔ اب جو بھی مچھلی جس میں بھی انداز میں ان کا شکار بن جاتی، انہیں تو صرف اپنا مقصد پورا کرنے میں دلچسپی تھی۔ ہیلو اکثر یار، میں تمہیں 3 دنوں سے کال کر رہا ہوں، نہ تم میری کال ریسیو کر رہی ہو نہ یونیورسٹی آ رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ شاہزین اپنے ہی کاموں میں مصروف تھا، اب اس کی غیر موجودگی سے بری طرح کھل رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے۔ اکثر کا لہجہ بیزاری سمیٹے ہوئے تھا۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، میں کل آؤں گی پھر تم سے بات کرتی ہوں، وہ خشک لہجے میں کہتی کھٹ سے فون بند کر گئی تھی۔ شاہزین تعجب سے موبائل اسکرین کو گھورتا رہ گیا تھا، وہ پچھلے کئی ماہ سے اسے نظر انداز کر رہی تھی، جس پر زین نے توجہ نہیں دی تھی، مگر اب اس کا انداز اسے بری طرح کھٹکا تھا۔ یار اکثر، میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ ذوحان نے اپنا مخصوص پتہ پھینکا تھا، مگر کیوں؟ اسے پریشانی سی ہوئی تھی۔ وہ میری شادی اپنے کسی دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں، تو اسی لیے۔ آواز میں مایوسی واضح تھی۔
پھر اب کیا کریں گے ہم؟ 3 دن بعد میرا نکاح ہے، پھر ڈگری مکمل ہونے کے بعد شادی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ وہ آہستہ روی سے مدعے پر آیا۔ کیا ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں؟ اس نے اس کے سر پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اکثر نے جھرجھری لی۔ سوچ لو ورنہ پھر کیا اسی سے شادی کرنی ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ نہیں، مگر یہ فیصلہ بھی تو درست نہیں۔ وہ عجیب کشمکش میں گھری تھی۔ تمہاری مرضی ہے، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے تم جبھی کال کرنا جب تم اس فیصلے میں میرا ساتھ دے سکو۔ وہ اسے جذباتی بلیک میل کر کے کھٹ سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ عجیب کشمکش کی سی کیفیت میں جگڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف زبردستی کی شادی تھی تو دوسری طرف اپنی مرضی کی زندگی۔ اسے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، جو ذرا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ ظفر صاحب اپنی زبان کے کتنے پکے تھے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر انہوں نے نکاح کی حامی بھر لی تھی تو اب وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ اس فیصلے میں اس کی صرف ایک ہی لڑکی مدد کر سکتی تھی اور وہ تھی شانزے۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا۔ اس نے اب تک اپنے اچانک ہونے والے نکاح کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، مگر اب شانزے کی مدد کے بغیر یہ کام ناممکن سا تھا۔ اکثر اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے یار؟ شانزے نے دھپ سے بیڈ پر جگہ سنبھال کر پوچھا۔ صبر تو کرو۔ پیچھے آتی اکثر نے پہلے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ شانزے نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں، سب خیریت۔ اکثر نے بہت مشکلوں سے خود میں یہ سب کرنے کی ہمت جٹائی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مسلسل اضطرابی سی کیفیت میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ہاں بولو نا یار، اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ اس نے خوش دلی سے کہا، اور پھر اکثر ایک گہری سانس بھر اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ کیا؟ تو پھر شاہ زین کا کیا چکر تھا؟ اس انکشاف پر شانزے کو حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ یار ہم بہت اچھے دوست ہیں بس، اکثر نے نخست سے کہا، مگر وہ تمہیں ایک دوست سے کہیں زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ تعجب بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اکثر کی باتیں سوچ سے بالا تر تھیں۔ یار میں نے تمہیں اس لیے یہاں نہیں بلایا۔ اگر زین کے دل میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو یہ اس کا پرابلم ہے۔ میری طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں اور زوہان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اکثر نظریں چرا کر بولی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا مدد کرنی ہے؟ میرا نکاح ہے 2 دن بعد۔ وہ ایک بار پھر چونک اٹھی تھی۔ کیا؟ کب؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ یار میں بتانے والی ہی تھی۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اچھا خیر، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی زوہان کی وجہ سے۔ اب وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، اس کے گھر والے رشتہ نہیں لے کر آنا چاہ رہے، جبکہ میرا نکاح پرسوں ہونے جا رہا ہے۔ اس گمبھیر صورتحال میں میرے اور زوہان کے پاس ایک ہی آپشن باقی رہتا ہے اور وہ ہے کورٹ میرج۔ شانزہ تو پوری آنکھیں کھولے اقصیٰ کی جرات دیکھ رہی تھی، جو کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اقصیٰ؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ شانزے نے غصے سے اسے جھڑکا تھا۔ ہاں تو اور کوئی راستہ بھی تو نہیں؟ تو تم تو زوہان سے بولو، وہ منائے اپنے ماں باپ کو۔ وہ نہیں مان رہے اور اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یا تم بتاؤ، تم میری گھر سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہو؟ اقصیٰ نے آس سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو تم معاف رکھو۔ شانزے بڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شانزے پلیز، تم میری اکلوتی دوست ہو۔ وہ مسلسل قائل کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ شانزے اس کی منت سماجت سب انسنا کرتی اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ کیا مجھے اقصیٰ کی مدد کرنی چاہیے؟ اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑی وہ کھلے آسمان تلے کھڑی مسلسل سوچ و بچار میں مصروف تھی۔ کل اقصیٰ کا نکاح تھا، جبکہ اس کی جانب سے آنے والی ہر کال اور میسج وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ شاید ہاں، اس طرح میرا راستہ بھی تو صاف ہو جائے گا۔ میں آرام سے شاہ زین سے شادی کر سکوں گی۔ شانزے کے دل سے آواز آئی تھی، نہیں یہ غلط ہے، مجھے اس بارے میں شاہ زین کو آگاہ کرنا چاہیے۔ شانزے نے فوراً سے بیشتر اپنا موبائل نکال کر شاہ زین کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو مسلسل بج رہا تھا۔
मगर दूसरी जानिब से कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। शानजे ने घड़ी में वक्त देखा जहाँ रात के 2 बज रहे थे। वो सुबह कॉल करने के इरादे से अपना इरादा तर्क करती अक्सा का नंबर डायल करने लगी जो मुसलसल बंद आ रहा था। उफ ज़हरा, अल्लाह का वास्ता कोई संगीन गलती ना कर बैठना। शानजे ने मैसेज टॉप करके सेंड कर दिया था मगर दूसरी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। रात कतरा कतरा पिघलने लगी थी जो इन तमाम लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तबाही लेकर आने वाली थी, जिसका खमेज़ा शायद बहुत सी जानें और बहुत सी जिंदगियां उम्र भर भुगतने वाली थी। सूरज तुलू होते ही शानजे ने सबसे पहले काम शाहजहान को तलाक देने का किया था। कितनी देर तो वो सत्ते की सी हालत में कुछ कह ही नहीं सका था। उसे अपने इर्द गिर्द धमाके होते महसूस हुए थे। अक्सर ज़हरा उससे इतना बड़ा धोखा दे सकती थी, ये बात तो उसके वहम गमान में भी नहीं थी। शाहजहान प्लीज़, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मेरे साथ चलो जल्दी। उसका दिल मुसलसल घबरा रहा था। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? वो अब तक शॉर्टेज बैठा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ जल्दी चलो शाहजहान, कहीं अक्सर कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे। तुम ज़ोहान को तो समझा सकते हो ना। शानिया को अजीब ही बेचैनी ने अपने हालत में झगड़ा हुआ था। आंटी अक्सर कहाँ है? शानजे अक्सर के घर में दाखिल हुई जहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ था। जैन बाहर ही खड़ा था जबकि इस घर में वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। कौन अक्सर? उनका लहजा अजनबी सा था जबकि जफर साहब दूर सोफे पर सर पकड़कर बैठे थे। आंटी अक्सर कहाँ है? उसका दिमाग किसी का नौनी की नवीद सुना रहा था। मर गई अक्सर। आज उसका निकाह था मगर अक्सर मर गई अब हमेशा हमेशा के लिए, वो बेलचक लहजे में बोली थी जबकि घर में आए मेहमानों में चाय मगुनियाँ अरूज पर थी। लड़की, ये खत पढ़ लो अपनी दोस्त का, तुम्हें तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक खातून ने आगे बढ़कर नागवारी से एक पर्चा उसके सामने रखा था। शानजी जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी इसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। अक्सर ने वही किया था जिसका डर था। वो अपनी खुद गुजरी में इस कदर आगे निकल गई थी, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। बस बाज़ियार मासूम नजर आने वाले चेहरे के पीछे कितना भयानक चेहरा था। ओह, वो अंधाधुंध भागती हुई पीछे गई थी जहाँ जैन उसका इंतजार कर रहा था। जैन, वो हाँफती हुई उसके नजदीक गई। क्या हुआ? सब खैरियत है? वो जो कार से टेक लगाकर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था शानजे की बुखलाई शक्ल देख घबरा कर करीब आया। जैन, अक्सर ने हम सबको धोखा दिया है, तुम्हें, अपने माँ बाप को, मुझे, हर रिश्ते को उसने अपनी पसंद पर फौकियत दी है। अगर उसे यही सब कुछ करना था तो उसने तुम्हें आसरे पर रखा ही क्यों है? वो ऐसी तो नहीं थी। शानजे गम से चूल्हे में बोलती सिसक उठी थी। शानजे, हुआ क्या है? कहाँ है अक्सर? चली गई वो अपने ख्वाबों की दुनिया को हकीकत का रंग देने। आज समझ आ रहा है मुझे से क्यों ज़ोहान की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसका लाइफ स्टाइल इतना पसंद क्यों आता था। उसके दिल में चोर था। वो एक तरफ तुम्हें भी धोखा देती रही, दूसरी जाने वो ज़ोहान को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती रही। और ज़ोहान, वो तो हम सब का दोस्त था ना, तुम्हारा बेस्ट बडी था, वो तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? शानजा का जहन अक्सर का ये कदम किसी सूरत कबूल नहीं कर रहा था। वो रोती चीखती कैफियत में उससे सरापा सवाल थी। शाहजहान को पसंद करने के बावजूद उसने अक्सर की दोस्ती का ख्याल करते हुए कभी उसके रास्ते में आने की कोशिश नहीं की थी। मगर अक्सर ने क्या किया था? जैन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शानजा ने उसे सत्ते की सी हालत में ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा देख झंझोर डाला था। मैं क्या कहूँ? तुम्हारी दोस्त ने मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है शानजा? उसने तो मुझे अपना खिलौना समझ के इस्तेमाल कर लिया और अब दिल भर जाने पर एक तरफ फेंक कर आगे बढ़ गई है। वो ट्रस्ट की सी कैफियत में अफसुदगी से बोलता टूट फूट सा शिकार था। उसका लहजा उसके गम की अक्कासी कर रहा था। आंख से एक आंसू टूट कर गालों पर फिसला था। हर बार मर्द मोहब्बत में बेवफाई करने पर बदनाम होता नजर आता है। इस बार जख्म देने वाली जात सिर्फ नाजुक थी जो बहुत गहरा जख्म दे गई थी। वहीं बिखरती शान से चौंक कर ठहर गई थी। सामने बैठा शख्स खुद पर किस तरह काबू कर रहा था ये बात वो शायद ही जान सकती थी। वो खुद तो बर्बाद
ہونے کے لیے گھر کی دہلیز عبور کر ہی گئی تھی، بلکہ ساتھ ان سب کے رشتوں پر بھی سواریاں نشان چھوڑ گئی تھی۔ دوستی جیسے مضبوط رشتے کی وہ کتنی آسانی سے تذلیل کر گئی تھی۔ وہ لوگ اس معصوم چہرے کو کیا سمجھتے رہے تھے اور وہ ان سب کے ساتھ کیا کر گئی تھی؟ شاید اس نقصان کی بھرپائی مشکل تھی۔ یہ کسک ساری زندگی ان لوگوں کے دلوں میں رہنے والی تھی۔ ایک ہفتے بعد: آخر کیوں قید کر رکھا ہے تم نے مجھے اس زندان میں؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا ذوحان؟ گھوپ اندھیرے کمرے میں اذیت کی بلندیوں کو چھوتی اقصیٰ زہرا کمرے میں موجود ایک واحد کرسی پر رسی سے بندھی بیٹھی چیخ چیخ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ محبت! وہ ایک زوردار کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ محبت؟ وہ بھی تم سے؟ نہ جانم، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے شیطانیت جھلک رہی تھی۔ جہاں کبھی ایسے اپنے لیے محبت نظر آتی تھی، مقابلے کا چہرہ خوف سے سپیٹ پڑنے لگا تھا۔ اس کے غلیظ ارادوں کا الارم ملتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ذوحان؟ وہ بے یقینی سے بولتی خوف سے لرز اٹھی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پکچر تو ابھی باقی ہے۔ معصوم تیز گام ایک آنکھ دبا کر خباثت سے کہکا لگا تھا۔ وہ اس کی جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم پر پچھتانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں آج اس چہرے سے بڑھ کر کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہارے خاطر ابھی اکثر کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ فارم ہاؤس پر موجود اس کی ٹیم کے باقی ساتھیوں نے مسلسل بجتا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہیلو، ہاں کام ہو گیا، اور تمہاری مطلوبہ شے اس وقت میرے سامنے موجود رو کر آدھی ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے مزید پھیل گئی تھیں۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی، اگر واقعی یہ حقیقت ہوئی تو اقصیٰ نے خوف سے جھرجھری لی۔ تم فکر نہیں کرو، 4 دن بعد مال کے ساتھ اسے بھی روانہ کر دوں گا۔ زیادہ پڑپڑائے تو قصہ ختم کر دینا اس کا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کرتا اس کا سودا کر چکا تھا اور وہ بالکل بے بس سی تھی۔ آج اور بچت ہو گئی تمہاری۔ چلو کوئی بات نہیں، آگے جا کر تمہیں ان ظالموں سے کون بچائے گا؟ وہ پرساریت سے مسکراتا، اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر ڈالتا اسے واپس اسی قید میں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اقصیٰ کی گمشدگی پر پولیس کیس نہ بن جائے اس لیے فی الحال اسے اپنے اڈے پر بھیجنے کی بجائے اپنے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا تھا، کیونکہ سب کو علم تھا کہ اقصیٰ کس پاس گئی تھی۔ اگر وہ اقصیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے بھی تو اس کے پاس اقصیٰ اور اس کے خاندان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سارے ثبوت موجود تھے۔ واٹ! یہ کیا بکواس کر رہے ہو شاہزین؟ اقصیٰ ایسے کیسے اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے؟ سیف کا غصہ اس وقت ساتوں آسمان کو چھو رہا تھا۔ صرف اقصیٰ نہیں، اس حرکت میں ذوحان بھی برابر کا شریک ہے۔ دونوں نے دوست کے روپ میں پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ شانزے کے لہجے میں ان دونوں کے لیے نفرت تھی۔ زین، چپ کیوں ہے میرا بھائی؟ کچھ تو بول، میرے پیچھے میں اتنا سب کچھ ہو گیا، تم لوگ مجھے ایک کال تو کر سکتے تھے نا؟ سیف اپنی والدہ کی ناساز طبیعت رہنے کے باعث کچھ دنوں سے یونیورسٹی سے غیر حاضر رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے رونے کا کیا فائدہ؟ اقصیٰ کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ذوحان، وہ تو میرا یار تھا۔ زندگی میں جب بھی سامنا ہوا اسے اس غداری کا حساب ضرور مانگوں گا۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھا زین کرب بھرے لہجے میں بولا، کیا فائدہ ایسے دوست کا جو وقت پڑنے پر آپ کے پیٹ پر ہی خنجر گھونپ دے؟ آج کے بعد نام بھی نہیں لینا ان دونوں کا، وہ کبھی ہمارے دوست تھے ہی نہیں، سیف نے نخوست بھرے لہجے میں کہا۔ اور تو بھی بھول جا اس لڑکی کو، شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی اور حرکتیں دیکھو۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شانزے، جاؤ اپنی کلاس لو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور جو کوئی بھی تم سے اقصیٰ کے بارے میں پوچھے تو صاف کہہ دینا کہ وہ تمہاری دوست نہیں تھی، اور وہ تینوں ہی شارٹڈ اور غصے میں تھے۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، انکل بتا رہے تھے کہ تم نئے کاروبار کا سوچ رہے ہو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باتوں میں مصروف کرتا لے جا چکا تھا۔
یہ مناظر ایک گھپ اندھیرے کمرے کا تھا جہاں وہ قید تھی. ہاتھ پیچھے کو کرسی کی پشت پر بندھے گئے تھے جبکہ منہ پر کپڑا اس انداز میں بندھا گیا تھا کہ اب ہونٹ چرانے لگے تھے. کرسی کی پشت سے نڈھال سی ٹیک لگا کر بیٹھی وہ دروازے کی جانب ہوتی آہٹ پر چونک کر سیدھی ہوئی تھی. منہ پر بکھرے بال سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی جبکہ اچانک ہی اندھیرے کمرے میں کسی نے بلب روشن کیا تھا. اندھیرے میں ہونے کے باعث روشنی ہو جانے کی وجہ سے چندھن-سی گئی تھی. چند لمحے آنکھیں سامنے کا مناظر دیکھنے کے قابل ہوئی تھی. تاریک زد کمرے میں نیم اجالا سا پھیل گیا تھا. اس نے وحشت زد نظروں سے سامنے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھا جو کمینگی سے مسکراتا نزدیک آ رہا تھا. او بیبی کو رونا آ رہا ہے، وہ اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتا پچکارنے والے انداز میں بولا. اقصیٰ کی ایک دم سسکیاں گونجی تھی. چلو تیار ہو جاؤ اپنی اصلی جگہ جانے کے لیے، وہ اچانک سخت تاثر سے کہتا اس کا دم خشک کر گیا. آنسو سے لبلبا ہراساں نگاہوں میں خوف سا امڈ آیا تھا. سر بے ساکھ نفی میں ہلا تھا. آنکھوں سے آنسو گلابی گالوں پر جھرنے کی ماند بہنے لگے تھے. کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، اس طرح رو دھو کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اقصیٰ کو مزاحمت کرتا دیکھ وہ اس کا نازک سا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر چیخا. تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی اور تم؟ بے یقینی، دکھ اور درد کی سی کیفیت میں اقصیٰ ظفر بے بسی سے بولی تھی. آخر وہ کس بات پر ماتم کرتی؟ دوستوں کو دھوکہ دینے پر، یا پھر شاہ زین کا دل دکھانے پر، یا ماں باپ کی عزت نیلام کرنے پر؟ نہ، تم میری محبت میں کچھ نہیں چھوڑ کر آئی بلکہ تمہیں میرے پیسے کی ہاؤس میری طرف کھینچ لائی ہے. کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا تستریہ مسکرایا جبکہ اقصیٰ آنسوؤں سے لبلبے آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ سسک اٹھی تھی. کتنا منع کیا تھا شانزے نے اسے، مگر وہ کم چیزوں میں خوش رہنے والی لڑکی نہ جانے کیسی ذہان کھٹک کے ہائی اسٹیٹس سے مغروب ہو کر بھٹک گئی تھی. اور خیال بھی جب آیا جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا تھا. اوکے ڈارلنگ، تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم سب میری خاطر چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے تم صرف میرے لیے کام کرو گی. مطلب سمجھ رہی ہو نا شاطر دماغ؟ وہ اقصیٰ کے منہ کے قریب جھکتا سرد سی سرگوشی میں بول کر آنکھیں دبا کر خباثت سے مسکرایا جبکہ اس نے خوف سے جھرجھری سی لی تھی. نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ذوحان، اتنا بڑا دھوکہ. محبت کرتی ہوں میں تم سے، وہ ایک دم شدت سے چیخی جبکہ نیم اندھیرے کمرے کی فضا میں اس کا ایک جاندار قہقہ بلند ہوا. دھوکہ تو تم نے بھی دیا شاہ زین کو. شاہ زین کی طرح بیوقوف سمجھ رکھا تھا کیا جو میں تمہاری مکاریاں نہیں سمجھتا؟ ایک طرف اس کو بھی لائن سے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف مجھے بھی ہاتھ میں رکھنا چاہ رہی تھی. معصوم چہرے کے ساتھ ایسی تیزیاں، مگر خیر ہے، اب تم ان تیزیوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے. اب یہ دماغ شیخوں کے پاس جا کر چلانا. اس کے انداز پر وہ بھی ہچکیوں سے رو پڑی تھی. پلیز ایسا نہیں کرو، بخش دو مجھے. میری بدنامی کی خبر سن کر میرے گھر والے جیتی جی مر جائیں گے. میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں. پیچھے اکثر چیخ کر اسے رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کل صبح کا سورج اس کی زندگی میں عمر بھر کے لیے سیاہی ملنے والا تھا. ہاں، تم جیسوں کی بھی عزت ہوتی ہے. سن کر اچھا لگا، مگر صرف سن کر، کیونکہ رحم تو تم پر پھر بھی نہیں کروں گا پیاری زہرا. وہ ایک بلند بانک عجیب سا قہقہ لگاتا اس کی تمام تر مزاحمت نظر انداز کر گیا. اوکے بائے بائے، وہ اچانک کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا. نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. پیچھے وہ اپنی قسمت پر جتنا ماتم کرتی اتنا کم تھا. کچھ لوگوں کو اپنی غلطی پر پچھتانے یا پھر انہیں درست کرنے کا وقت بھی میسر نہیں آتا. اکثر زہرا بھی انہی چند میں سے ایک تھی.
ज़ैन, ये क्या बचपना है, तुम ज़ुहान को क्यों ढूंढ रहे हो? शांति को जैसे ही यूनिवर्सिटी में होती चाहे मखमलियों का इल्म हुआ था, वो दौड़कर उसके पास पहुंची थी। सैफ कल रात ही अपनी वालदा की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बावजूद डॉक्टर्स के मशवरे पर इन्हें मुल्क से बाहर इलाज के लिए ले गया था। वो अपनी दास्तान में ज़ैन को समझा बुझा कर खामोश करवा गया था, मगर नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। तुम खामोश रहो और जाकर अपना काम करो। ज़ैन का लहजा पहली बार इतना सख्त महसूस हुआ था। ज़ैन, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? उसे अफसोस हुआ। इसी अंदाज में जिस अंदाज में पहली रोज करनी चाहिए थी। मैं ही पागल था जो खुद से तुम लोगों के पीछे आया था। तो इस फजूल सी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए थी ना मुझे। अब देखो, पूरी यूनिवर्सिटी मुझ पर हंस रही है कि मैं रहा शाहज़ैन बेवकूफ़ जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी पसंद उल्लू बना गए। वो कितने दिनों से खुद पर जब्त किए बैठा था, मगर ऐसी बातें ज़्यादा देर छुप भी नहीं सकती थी। यूनिवर्सिटी में जब ज़ुहान और अक्सर के इस इक़्तिदाम की खबर सबको लगी, जब से हर एक की नज़र में उसके लिए तमस्खरपन था, मगर उसे ढूंढने का फायदा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? उसने खुद ही तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। शट अप, मैं उसका नंबर ट्रेस कर रहा हूँ। उसके बाप के मुताबिक तो वो आजकल शहर से बाहर है, मगर मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं छुप कर बैठा है। अब एक आमने सामने मुलाकात तो बनती है ताकि पता चल सके कि वो दोनों और मजीद कितना गिर चुके हैं। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं था। मगर जाओ, तुम कहा ना मुझसे दूर रहो। उसकी चीख ने सभी उसकी जाने मुतवज्जो हुए। शान से आंखों में आंसू लिए खामोशी से वहां से भागती हुई निकल गई थी। भाई, इस गाड़ी को फॉलो करें। शानजे शाहज़ैन की गाड़ी को यूनिवर्सिटी का गेट अबूर करते ही रक्शे में फॉलो करने लगी थी। जल्दी चलाएं प्लीज, वो उजलत भरे अंदाज में माथे पर से पसीना पोंछने के साथ साथ मुसलसल जल्दी मचा रही थी। बाजी, चला तो रहा हूँ, रक्षा है, रॉकेट थोड़ी है जो उड़ा कर ले जाऊं। रक्षा ड्राइवर उसकी एक ही गर्दान पर चिढ़ गया था। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर पहुंच जाऊं। मुसलसल 2 घंटे का सफर तय करने के बाद शाहज़ैन शहर से ज़रा मुसाफत पर एक फार्म हाउस के सामने गाड़ी रोककर गार्ड से बास परस करने लगा था। वो अक्सर ही ज़ुहान के साथ इस फार्म हाउस पर आ चुका था। गार्ड ने उसे आसानी से अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। गुजरे दिनों में जो बातें उसे ज़ुहान के तलाश करने के चक्कर में पता लग चुकी थी, वो पैरों तले ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी थी। शानजे भी गार्ड की नज़र बचाते ही शाहज़ैन के पीछे पीछे ही अंदर दाखिल हुई थी। चारों ओर सब्जा फैला हुआ था। सब्जे के वस्त में बने रोश पर कदम कदम चलती वो शाहज़ैन के पीछे ही जा रही थी, जो गाड़ी तेजी से बढ़ाता बिल्डिंग के ऐन सामने ठहर गया था। ज़ुहान, कहाँ हो तुम? शाहज़ैन की तेज धार पर अक्सर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए कमरे में मौजूद ज़ुहान ठटक कर ठहर गया था। वो गन कमर के पीछे लगाता बहुत ही धीमी रफ्तार से कदम लेता नीचे की जाने बढ़ा, जबकि अक्सर को ज़ैन की आवाज़ सुनकर हौसला सा मिला था। वो खुशी से हू हू की आवाज़ें निकालती उसे पुकारने की बेकार सी कोशिश करने लगी थी। शाहज़ैन, मेरे यार, तुम यहाँ? ज़ुहान मसनूई गर्मजोशी में बोलता पीछे आया। तुम धोखेबाज, एहसान फरमोश, पीठ पीछे खंजर घोंपा है तुमने। दोस्त नाम पर गद्दारी की है तुमने। बताओ कहाँ है अक्सा? शाहज़ैन तैश और गुस्से में आपे से बाहर होता अचानक ही उसका गिरबान पकड़ चुका था। यार, क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे क्या पता अक्सा कहाँ है? मैं तो तुझे यहाँ देखकर हैरान हूँ। यार, ये तो कैसी बातें कर रहा है? ज़ुहान ने अनजान बनने की एक्टिंग की थी। बस कर जा अब बस। और कितना झूठ बोलेगा तू?
सब जान गया हूँ मैं कि तू और तेरा बाप बिजनेस करने की आड़ में क्या कुछ करते फिर रहे हो। जमीर मर चुका है, तुम्हारा कुछ एहसास है तुम्हें? शाहजैन का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। हाँ तो करता हूँ, तुझे क्या है? स्मगल करते हैं मैं और मेरा बाप, और तुम्हारी इस महबूबा को भी बहुत जल्द उसकी असल जगह पर पहुंचाने वाला हूँ, जो खुद मेरे पास चलकर आई थी। वो एक झटके से उसे पीछे को धक्का देता हुआ गुस्से से फंकारा। ज़ैन ने अफसोस से उसे देखा था, जिसका चेहरा हर तासर से आरी था। अक्सा कहाँ है? देख ज़ोहान, मुझे खामोशी से बता दे कि अक्सा कहाँ है, वरना क्या कर लेगा तू? इसने सीने पर हाथ मारकर धक्का दिया। ज़ैन ने आंखें मीच कर अपने गुस्से पर काबू किया था। देख ज़ोहान, तू जो कुछ भी करता है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तू बस अक्सर मेरे हवाले कर दे, इसके बाद तेरा और मेरे रास्ते अलग अलग। ज़ैन ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया था। बहुत मुश्किलों से सबसे बचती बचाती शान से ज़ैन और ज़ोहान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन हक्का बक्का रह गई थी। बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे वो अब तक हैरान थी और अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। अक्सा ज़ोहान को हाथापाई पर उतरता देख वो पूरी कुफत से धार उठा था। लूज पड़ी रस्सियों से अपना हाथ आजाद करवाने की कोशिश में जुटी अक्सा बेबसी से सिसक उठी थी। निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल जा ज़ैन, तू मेरा दोस्त था इसीलिए कह रहा हूँ। खामोशी से दफा हो जा यहाँ से, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू फिर तुझे यहाँ से तेरा बाप भी नहीं ले जा सकेगा। ज़ोहान ने उसे दरवाजे की जानिब धकेल का तनबिया की थी, तो जबकि वो दोनों ही वहाँ शांति की मौजूदगी से बेखबर थे। बाप पर नहीं जा, खबरदार, जो तूने अपनी गंदी जबान से मेरे बाप का नाम भी लिया तो। ज़ैन को एकदम ही जलाल आया। ज़ैन का गिरबान पकड़े वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे। अक्सा कहाँ है? वो दोनों ही मुतनासिब जिसामत के मालिक थे, मगर ज़ैन फिर भी इस पर भारी पड़ रहा था। आपका जरा पीछे होता वो फिर से सवालिया अंदाज में गोया हुआ था। हाँ, कौन अक्सा जो मेरे बैंक बैलेंस और हाई स्टेटस से मगरूब होकर तुम्हें ठुकराकर मेरे पास चली आई थी? होंठों पर से खून साफ करता वो तंजिया मुस्कुराया। ज़ैन की आंखों में जुनून की चिंगारियां निकल रही थी। अक्सर ने उसके साथ जो भी किया था, मगर वो फिर भी उसके लिए इस तरह लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मुंह बंद कर अपना समझा, तूने ही बहकाया होगा उसे, अपनी जिल्लत दिखाई होगी, वरना वो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। वो अभी भी खुशफहमी का शिकार था, जबकि कमरे में मौजूद अक्सर की रस्सियों से मुसलसल जंग जारी थी। शानजे वहाँ का मनाज़र देख खामोशी से कोने में पिलर की आड़ में खड़ी हो गई थी। कंपकपाते हाथों से पुलिस का नंबर डायल करके बहुत धीमी आवाज में वहाँ का एड्रेस लिखवा कर कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। चल बेटा, बहुत हो गई तेरी कॉमेडी, अब निकल यहाँ से। ज़ोहान सख्त तासर लिए बोलतों से मजीद पीछे की जानिब धकेल चुका था, जबकि इत्तेफाक की बात थी कि आज उसके साथ कोई गार्ड फार्म हाउस पर मौजूद नहीं था, मासिवाय एक गेट कीपर के। यहाँ से। ज़ैन जबरदस्ती से पीछे को धकेल कर ऊपर की जाने बढ़ा था। ज़ैन रुक जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। ज़ैन ने जंग के दौरान ही उसकी नज़र शानजेब से जा टकराई थी, जो सहमी और बरात हवास बाख्ता होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं सकी थी। ज़ैन, पीछे से बढ़ती शानजे की आवाज़ पर ज़ैन ने ऊपरी मंजिल की जानिब जाते कदम ठटक कर ठहर गए थे। वो एक झटके से घूमा था, जहाँ ज़ोहान शानजा के माथे पर गन रखे उसे धमकी देकर शैतानियत से मुस्कुरा रहा था। हाँ, अब क्या करेगा मेरे यार? शाबाश, नीचे आ जा, वरना ठोक दूंगा इसकी भी खोपड़ी। वैसे चलो, अच्छा हुआ तुम खुद ही चलकर आ गई, वरना फजूल में तुम्हें भी दाना डालने में प्लानिंग हासिल करनी पड़ती। वो खबासत से कहका लगा उठा था। ज़ोहान शानजे के सर से गन हटा
گن لگا جانے کی، اسے ذہن تھوک نگل کر ایک ایک قدم اٹھاتا اس نیچے آنے لگا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی نیچے آ جا، اور قدم ایک طرف لیتا مسکرایا، جبکہ شاہزہاں نیچے پہنچنے کے بعد اب ٹھہر گیا تھا، جبکہ نظریں بے بسی سے سسکیاں بھرتی شاہزہے پر گئی تھی۔ آرے شاہزہے بیبی کو رونے لگی۔ ویسے تم دونوں خاص و خاص میری جاسوسی اور اکثر بیبی کو بحفاظت بازیاب کرانے کے لیے مکمل پلاننگ سے یہاں آئے تھے۔ وہ جیسے ساری صورتحال سے محفوظ ہوا تھا۔ زحل اس سب سے شبہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، شاہزہے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اسے بیچ سے نکال دو۔ یہ بات تو بھی اچھے سے جانتا ہے۔ زین نے خوفزدہ نظروں سے کھڑی شاہزہے کو تسلی دینے رکھنے کا اشارہ کیا۔